پاکستانی سیاست میں خواتین رہنماؤں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے. ملکی سیاست میں محترمہ فاطمہ جناح اور سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے نام اس کی ایک مثال ہیں. حال ہی میں پاکستانی سیاست میں ایک اور خاتون رہنما نے قدم رکھا ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی سیاست میں آمد کو ایک خوشگوار تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے. مگر کچھ حلقے مریم نواز کی سیاست میں آمد کی وجہ تحریک انصاف کا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ قرار دیتے ہیں. دسمبر 2011 سے مریم نواز کبھی نوجوانوں میں لیپ ٹاپس تقسیم کرتی نظر آئیں تو کبھی تقریبات میں یوتھ تک مسلم لیگ نون کا پیغام زور و شور سے پیش کرتی دکھائی دیں. مریم نواز نے مسلم لیگ نواز کے یوتھ ونگ کو سوشل میڈیا پر بھی متحرک کیا ہے اور تحریک انصاف کے مقابلے پر مسلم لیگ نون کے پیغام کو سوشل میڈیا میں پھیلایا ہے. مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم میں بھی مریم نواز نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور مختلف حلقوں میں انتخابی ریلیوں اور جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں. مریم نواز کی سوشل میڈیا پر کارکردگی اور انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کا مسلم لیگ نواز کو الیکشن میں کتنا فائدہ ہوگا، آئندہ سیاست میں وہ کیا اہم کردار ادا کریں گی اور عمران خان کی سیاست پر ان کے کیا خیالات ہیں. دیکھیے مریم نواز اپنے پہلے خصوصی انٹرویو میں کیا کہتی ہیں. میری خصوصی مہمان ہے nobody else but مریم نواز شریف، اور بہت کم انٹرویوز دیے ہیں مریم نواز شریف نے، تو اس لیے I am very honored to have this interview. A very warm welcome to you, Maryam. Thank you, Freya. How are you? I'm fine, thank you. مریم، اگر آپ کو یاد ہو تو جو لاسٹ ٹائم میری آپ سے ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس، وہ اس وقت ہوئی تھی جب لندن میں میاں نواز شریف سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا. ان کو پاکستان جانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ اور آپ کی مدر اس وقت کافی پریشان بھی تھے. اس وقت سے آج میں آپ کو کیا وقت بدلا ہوا لگتا ہے؟ وقت بدلا ہے اور اٹ چینجڈ فار گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈکٹیٹرشپ کو شکست جمہوریت نے دی. جیسے میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بلٹ بیلٹ پہ اٹیک کرتی تھی، اس بار جو ہے وہ بیلٹ کی سپریمیسی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈکٹیٹرشپس 10 سال چلیں یا 15 سال چلیں، اس کے بعد ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. ڈکٹیٹرز کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. جب وہ اپنی حکومت ان کی وردی اترتی ہے یا ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. ان کا فیوچر بلیک ہوتا ہے، وہ گمنامیوں کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. ویئر ایز جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کو کچھ عرصے کے لیے بار بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ایسے لگتا ہے اپیرنٹلی کہ ختم بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ پہلے سے زیادہ فورس کے ساتھ اسٹرائک بیک کرتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں سے، جن مراحل سے ہم گزرے، ہم اپنے ملک میں واپس آ گئے اور الحمدللہ جو بھی وہ لاس گراؤنڈ تھی وہ ری گین کر لی. لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اس پوری جدوجہد کے نتیجے میں ایک عامر کو پہلی بار قانون کے شکنجے میں لایا گیا. اور جن کورٹس میں، جن جیلز میں کبھی ہم دن رات خوار ہوا کرتے تھے، ہمیں میں اس دن کورٹ میں تھی جب میرے والد کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی. ہی واز این الیکٹڈ پرائم منسٹر. میں ادھر تھی وہاں پہ. میری عمر اس وقت کم تھی لیکن اس سب چیز سے میں گزری ہوں. پھر ان کے ساتھ میں ایگزائل بھی ہوئی اور اب میں یہ وقت بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہی عامر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ قدرت کے شکنجے میں آیا بلکہ وہ قانون کے شکنجے میں بھی آیا. اور اب ہم اس کو کورٹس میں جاتا دیکھ رہے ہیں اور رول آف لا کی جیت ہے یہ. اسی چیز کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی. ڈیموکریسی کی جیت ہے یہ. اسی کے لیے ہم نے 15 سال یہ مشقت اٹھائی. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اچھی طرف وقت بدل گیا آپ نے یہ کہا، جو کہ بڑی انٹرسٹنگ. صرف میری فیملی کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ایز این انڈیویجول بھی نہیں، میاں صاحب کے لیے ایز اے لیڈر بھی نہیں، ایز اے نیشن آن دا ہول. رائٹ. کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی اینڈ that's been a long struggle and that's been a very very tedious and long journey, but الحمدللہ اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں. ایک چیز جو بڑا کافی لوگوں نے آبزرو کی، میں نے ان پرٹیکولر اس چیز کو کافی نوٹ کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی ایگزائل میں رہی، محترمہ بینظیر بھٹو جیل میں بھی رہی اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وہ بھی لڑتی رہی. انہوں نے بڑا اپنا اکاؤنٹ لکھا اپنی کتاب میں ڈاٹر آف ایسٹ میں. اس کے بعد بہت انٹرویوز میں ذکر ہوا، بڑی بات ہوئی. آپ لوگوں کی طرف سے ایک خاموشی رہی ہے. آپ لوگوں نے کبھی ابھی ہلکا سا ذکر کر دیا، کبھی میاں صاحب ہلکا سا کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے بتایا نہیں کہ ایگزائل میں کیا ہوا.
کیا پرابلمس تھیں یا کیا فیلنگس تھیں, کیوں اتنی خاموشی کیوں رہی اس بارے میں؟ دیکھیں ایگزائل میں نہیں, خاموشی تو میں نہیں کہوں گی, اس کو کوئی انٹینشنل کوشش نہیں ہوئی ان کو وہ کوئی اپنے میموریز لکھنے کی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساری قوم جانتی ہے, اور جو بھی اس ملک کا یا اپنے وطن کا جو درد رکھتے ہیں دلوں میں, ان کو احساس ہے کہ ملک سے جو دوری ہے اس کا کیا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہم لوگ وہاں بھی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے, لیکن اپنے وطن سے دوری کی جو تکلیف ہوتی ہے, جو درد ہوتا ہے, پھر وہاں میرے دادا کی وفات ہو گئی. ہم لوگ ان کو وی آر اے ویری کلوز نٹ فیملی, جو ویلیوز کو بہت ہماری جو سوشل ایتھوس ہے اور جو ریلیجس ایتھوس ہے, جو فیملی ایتھوس ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہے. اینڈ ہم لوگ نہیں آ سکے ان کے ساتھ. میرے والد ان کو بہت کہنا چاہیے کہ باادب اور تابعدار اولاد تھی ان کی, لیکن جب وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ ان کو کندھا دینے یا ان کو قبر میں اتارنے بھی آ نہیں سکے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو 8 سال تھے وہ ہم نے کوئی شاید بہت خوشی میں گزارے اپنے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب بارش کبھی وہاں پر 2-3 سال میں ایک بار بارش ہوتی تھی تو مجھے اپنی مٹی کی خوشبو آیا کرتی تھی. سو آئی یوز ٹو یرن فار دیٹ دا اسمیل آف دا سوئل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, مگر جانتی ہوں کہ وطن سے دور رہ کے, اپنے گھر سے دور رہ کے, یہ میرا ملک نہیں ہے, میرا گھر بھی ہے. اور 8 سال اس طرح گزارے. اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے, پھر ایک اٹیمپٹ کی واپس آنے کی انہوں نے, میاں صاحب نے, اور واپس بھیج دیا گیا ان کو. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہیں, اور ایسا نہیں لگا مجھے. اب دیکھو اس میں اس سارے عرصے میں ایک جنریشن بڑی ہو گئی, لیکن اب جب میں لوگوں میں نکلی ہوں تو مجھے احساس نہیں ہوا کہ ہم یہاں سے 10 سال یا 8 سال نہیں یہاں پہ موجود نہیں تھے. کیونکہ وہ جو PMLN کا ایک وہ لوگوں کے دلوں میں ہے, میاں صاحب کا جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے, وہ پاس آن ہو گئی ہے نیکسٹ جنریشن میں. ابھی آپ جب میرے ساتھ جائیں گی حلقے میں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ 90% جو وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے, یا 90% جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں دیوانہ وار, وہ سب ینگ جنریشن ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک تو یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نہ ان کو اوور نائٹ آپ ختم کر سکتے ہیں, نہ ان کو اوور نائٹ آپ بنا سکتے ہیں. ڈکٹیٹرشپس اوور نائٹ آتی ہیں اور اوور نائٹ ختم ہو جاتی ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بنانے میں بھی ڈیکیڈز لگتے ہیں, اور ان کو ختم کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے. اور پھر آپ نے دیکھی ہوں گی کاؤنٹر اسٹیٹمنٹس جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آتی ہے, کیونکہ ایک چیز بدل گئی ہے پچھلے 10 سال میں, بلکہ پچھلے 30 اکتوبر کے بعد سے جو زیادہ فورسفلی آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوتھ ساری ان کے ساتھ ہے. ان کے جلسوں میں بھی کافی بڑی تعداد میں یوتھ نظر آتی ہے, یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے سیاست کے اندر. تو پھر آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ 90% یوتھ آپ کے ساتھ ہے؟ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے دعووں کے سوا ابھی کچھ کیا نہیں ہے, اور اس سوال کا جواب میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دوں گی جب میں کیمپین کے لیے نکلوں گی, تاکہ میں کچھ نہیں کہتی, آپ خود دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سڑکوں پہ, اسٹریٹس پہ, جو کامن لوگ ہیں, وہ ان میں سے کتنا % یوتھ ہے. یہ آپ سوال مجھ سے ذرا 2 گھنٹے بعد کیجیے گا جب آپ میرے ساتھ لاہور کی اسٹریٹس پہ نکلیں گے. آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی میں یہ مانتی ہوں, اور سوشل میڈیا پہ بھی مطلب PMLN نے بہت اچھا ایک اپنی پریزنس شو کی ہے, اور لیکن ہم صرف فیس بک یا ٹویٹر تک لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے. ہماری اتنی گراؤنڈ پہ بھی پریزنس ہے, اور اتنی ہر جگہ پہ جو جس فورم پہ بھی ہے ہماری پریزنس ہے, ہم فائٹ کرتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ صرف فیس بک یا ٹویٹر تک محدود نہیں ہوتی. میں اسٹریٹ کی جو پالیٹکس ہے میں اس میں زیادہ بلیو کرتی ہوں. عام انسان کی جو پالیٹکس ہے میں اس میں زیادہ بلیو کرتی ہوں, اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں ایجوکیٹڈ کلاس اور اس میں جو لوور مڈل کلاس ہے وہ سب شامل ہے. اوکے, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ لوور مڈل کلاس کا ووٹر آپ کی طرف زیادہ مائل ہے بھی ہے ود ایجوکیٹڈ کلاس. یس رائٹ. اچھا, اب کیونکہ سو اٹس اے بیوٹیفل بلینڈ, ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ PMLN کے ساتھ ہیں, اس کے سپورٹرز ہیں. ایک اور سوال جو پھر دوبارہ اس اور ریئل لوگ ہیں. رائٹ, ریئل لوگ ہیں. یہی میں پوچھنا چاہی تھی کہ جب آپ ابھی بھی انٹرنیشنل سروے بھی آیا, اس سے پہلے بھی 1-2 سرویز آئے, اب پاکستان مسلم لیگ نون کو سبسٹینشلی لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. کافی پہلے کہا جاتا تھا کہ سرویز پہ PTI آگے ہے, مگر پچھلے سال سے چینج ہو گیا.
मगर अभी भी इकोनॉमिस्ट का सर्वे भी आपने देखा होगा, ये रिसेंटली आया, जिसमें कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेंगे. हम जब बात करते हैं आपस में एनालिस्ट से, एंकर से, उनका अक्सर का ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ ट्रेंड चल रहा है इस वक्त. मगर जब भी फेसबुक पे हमने पोल किया है वो पीटीआई जीत जाती है. तो आप लोग अगर फेसबुक पे इलेक्शन होता ना तो भी पीटीआई जीतती. You accept that? I know that they have a lot of fake accounts as well. क्योंकि PMLN की जो सोशल मीडिया टीम है, it's equally active and we've got all volunteers. हम पे जो इल्ज़ाम लगता है ना कि पेड लोग हैं इनके, आपको मैं हल्फन ये बात कहती हूँ कि मेरी सोशल मीडिया टीम में और भी जो काम लोग करें उसमें कोई पेड नहीं है. There is no one paid. मेरे सोशल मीडिया टीम को जो हेड करते हैं, He's a wonderful guy from England. वो अपना बिजनेस छोड़ के वॉलंटरली PMLN के लिए काम कर रहा है एंड एक पैसा वो नहीं लेता PMLN से, बल्कि वो सोशल मीडिया के अलावा बहुत जगहों पे और भी वॉलंटियर करते हैं. और मेरे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, थाउजेंड्स में हैं अक्रॉस पाकिस्तान, सब वॉलंटियर करते हैं. तो आई बिलीव कि जब ये कहा जाता है कि पैसा वर्सेस जज्बा या पैसा वर्सेस पैशन, तो आई थिंक पैसा वहाँ है, जज्बा यहाँ है, पैशन यहाँ है. राइट. एक और चीज आपने आजकल में कही, आपने कहा कि एजुकेटेड नहीं लगते इमरान खान साहब. मैंने ये कहा था, मैंने नहीं कहा, ये इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि वो अपनी वो इखलाक से गिरी हुई ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, तो बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया. आई थिंक सियासत में इंसान को एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए. पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो इंसान एक दूसरे का दुश्मन नहीं बन जाता. आई थिंक एक दूसरे की जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. और इंसान जो है ना, इंसानियत की जो है वो तकरीम वो होनी चाहिए, इंसानियत की जो रिस्पेक्ट है वो रहनी चाहिए, इंसानों की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए. लीडर्स हैं, अपनी अपनी पार्टीज को लीड कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे सबकी कंट्रीब्यूशन है. तो आई थिंक इखलाक से गिरी हुई ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब को इस वक्त ये मॉरल हाई ग्राउंड पे वो हैं कि उनको जब किसी ने जितनी भी आई थिंक अटैक किया गलत तरीके से, उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया. तो ये असल फतह ये है. वक्त की हम बात करें चेंज होने की, माजी में बैटल ग्राउंड PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान होता था. जी. इस वक्त आप पीपल्स पार्टी को कहाँ देखती हैं? मैं समझती हूँ कि पिछले 5 साल की तो जो उनकी परफॉर्मेंस है, अगर उसको देखा जाए इट्स वेरी डिसमल. और उस वजह से उनका जो, और कुछ बीबी की शहादत की वजह से उनका जो वोट बैंक है या उनका जो वोटर है वो अफेक्ट ज़रूर हुआ है और बहुत हद तक हुआ है. क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आज आप खुद देखेंगी मेरे साथ इस बात को, मैं मतलब आप देखेंगी, सब्सटैंशिएट होगी ये बात कि मुझे ग्राउंड पे, मैं जब मीडिया पे देख रही थी तो एक कंपटीशन PMLN का बाकी जमातों से या किसी एक खास जमात से बना दिया गया था. तो आई एंटर्ड द पॉलिटिकल फील्ड with mixed feelings. Right. I did not know what to expect. I'm being very candid with you, very honest with you. But जब मैं streets पे निकली, would you believe it, फरीहा, कि there is no competition. मैं अब एक हल्के में, this is my 6th day, and 10 घंटे मैं गलियों में होती हूँ, लोगों के दरमियान होती हूँ. मेरे जो मियाँ साहब जहाँ से खड़े हैं 120 से, would you believe me कि इट्स नॉट बोस्टिंग, या मैं बिल्कुल भी कुछ एग्जैजरेट भी नहीं कर रही, बट मैंने PPP की और PTI की प्रेजेंस ग्राउंड पे नहीं देखी. मुझे नहीं पता व्हाट द इलेक्शन रिजल्ट्स वुड बी. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रेडिक्शंस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट जो मुझे ग्राउंड पे नजर आ रहा है उसमें, और आज आप खुद भी देखेंगे कि उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेजेंस, PPP भी और PTI भी. राइट. मगर ये जो NA 120 है, कई बार ऐसा लगता है कि PPP तो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई है. ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन है. Right. मैं अपने पास से कोई जजमेंट नहीं दे रही, एंड आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लीडर्स के अंदर जो अवाम है उनकी डेकेड्स की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो दिनों में नहीं बनती, वो दिनों में खत्म नहीं होती. और पॉलिटिकल वर्कर, जो एक पॉलिटिकल वर्कर बनता है ना, उसके अंदर 20-25 साल की मेहनत होती है,
لرننگ ہوتی ہے. تو آئی بلیو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میری خواہش تھی, ہم سب کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ پرفارم کرتی تاکہ ڈیموکریسی پہ کوئی آنچ نہ آتی. لوگ یہ نہ کہتے کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور انہوں نے پرفارم نہیں کیا. تو آئی جسٹ وشڈ کہ پی 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 پرفارم کرتی اور اچھا پرفارم کرتی. اور لیکن اب جو اس کی صورتحال مجھے گراؤنڈ پہ نظر آتی, دیٹس ویری ڈسمل. یہ بھی بات کہی جاتی ہے بار بار پی ایم ایل این کی طرف سے کہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب شاید آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا, جبکہ عمران خان صاحب یہ الزام آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی سے ملے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ایسے تو لگتا ہے زرداری صاحب سب سے ملے ہوئے ہیں, آپ سے بھی ملے ہوئے, ان سے بھی ملے ہوئے. ان الزامات کو اگر دیکھیں تو نہیں, میں یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں. آج کل بہت سے لوگ پہچانے جا رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو ایک زبان بول رہی ہے نواز شریف کے خلاف. تو آئی تھنک بہت حد تک مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کا آپس میں ایک ٹیسٹ اور خفیہ الائنس ہے جو پی ایم ایل این کے خلاف ہے. اور تینوں کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے پولز میں بھی, ویسے بھی پی ایم ایل این کے جو فیوچر ہے اس کے چانسز بڑے برائٹ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان تینوں نے ایک چیز اب پکڑ لی ہے کہ پی ایم ایل این کو جتنا ہو سکے وہ نقصان پہنچایا جائے, یا جتنا ہو سکے ان کو ایک, تینوں کا ایک اٹیک آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی بات کی جب انہوں نے کہا کہ ان کے اسپیچ کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے یا اسپیچ رائٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے. آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ اگر عمران خان صاحب کرپشن کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر تو ان کو پی بی پی کی گورنمنٹ پہ اٹیک کرنا چاہیے نا, پی ایم ایل این کو تو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہاں سے بالکل ایک پرسرار سی خاموشی ہے اس طرف. سارا اٹیک پی ایم ایل این پہ, پیپلز پارٹی کا اٹیک پی ایم ایل این پہ, حالانکہ وہ اس وقت کچھ بھی اٹیک, کسی کو بھی اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کے خود کے حالات اتنے خراب ہیں. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ تو خیر ان سے الائنس میں بھی ہے, لیکن آئی تھنک دیر آل پارٹنرز, اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میاں نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے, پاکستان مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اور میں فریہ آپ کو یہ بھی بتا دوں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی عقل کس حد تک کام کر رہی ہے, بٹ میں نے یہ دیکھا کہ جس نے کبھی اس طرح کی کوشش کی ایک اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور پرسنل اٹیکس کرنا اور اس طرح کے لفظ استعمال کرنا جس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی کسی اچھی یونیورسٹی میں گئے ہیں یا ان کی کبھی تربیت ہوئی ہے, تو آئی تھنک یہ خود کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. یہ آپ جو اپنے مخالف کو بلکہ فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جو ایک تو میاں صاحب کا اپنا ووٹر ہے, پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے, اس کو اشتعال آ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کے خلاف یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. میں جو ورکرز کے ساتھ مجھے فیڈ بیک ملتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو ایک تو آپ تھینک یو ویری مچ ہمارے ورکر کو گیلونائز کر رہے ہیں, اس کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی باتوں کا جواب بیلٹ سے دے. اور دوسرا آپ وہ جو ایک بہت آپ کے اپنے سپورٹرز ہیں, آپ ان کو بھی بہت ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. اور میں نے بہت سارے سپورٹرز سے میرے اپنے جو سوشل میڈیا پہ مجھے بھی میسیجز آتے ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز کی طرف سے کہ جو زبان میاں صاحب کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم اس پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پی ایم ایل این کو اٹیک کیوں کیا جا رہا ہے, صرف میاں نواز شریف کی ذات کو اٹیک کیوں کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. پولیٹیکل ورکر اگر وہ ہوتے تو ان کو کانسیکوینسز کا بھی احساس ہوتا. تو آئی تھنک یہ چیز ان کے خلاف جا رہی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے. تو اب جب پردہ کھل رہا ہے تو ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. آپ میں دیکھیں تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, لیکن آج بھی عورتوں کا استحصال ہوتا ہے, آج بھی عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے, آج بھی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. آپ سمجھتی ہیں اس ایرینا میں آج بھی ہماری سیاست میں عورت اتنی پاورفل نہیں ہے, اس وجہ سے عورت کی آواز ہی نہیں اٹھائی جا سکی؟ میں آپ کے ساتھ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ آئی ایگری ود یو, لیکن ایسی بھی اب بالکل ایسی بھی سچویشن نہیں ہے کہ انسان ہوپلیس ہو جائے. میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت چینج آیا ہے, اینڈ یہ گورنمنٹس کا کرنے کا کام نہیں ہے. آئی تھنک دس ہیز ٹو ڈو اے لاٹ ود دا مائنڈ سیٹس. اور جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے, عورت سے زیادہ
हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, हमें उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी वो इनलाइटन नहीं होंगे, जब तक, क्योंकि स्पेस अपने घर के मर्द को अपनी औरत को देनी पड़ती है, चाहे वो बेटी हो या वो बीवी हो या वो बहन हो. घर की सपोर्ट के बगैर तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती. तो आई थिंक माइंडसेट्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे. मैं बहुत कोई लिबरल सोच मेरी नहीं है. मैं बिलीव करती हूँ अपने जो एक सोशल हमारा जो और रिलीजियस जो हमारे ईथॉस हैं, जो हमारे एज अ नेशन जो हमारा एक है इंक्लिनेशन, मैं उस पर बिलीव करती हूँ. और मैं ये बिलीव नहीं करती कि बहुत ज़्यादा हर किस्म की आज़ादी होनी चाहिए, और लिमिट्स में रह के मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का जो एक ट्रेडिशनल रोल है जिस तक उसको कन्फाइन कर दिया गया है, उससे उसको आगे आना चाहिए. मैं तो ये भी कहूँगी कि नेशनल लेवल पे जितना हो सके अपना, क्योंकि 52% ऑफ द पॉपुलेशन, और अगर 52% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इनएक्टिव रहेगी, डोमेंट रहेगी, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? लेकिन 50% के साथ तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. वही आपने खूबसूरत बात की है, लेकिन इसी पे भी सवाल उठाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले. उनकी जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो शीरी मजारी हैं, फौजिया कसूरी, काफी उनकी खवातीन नजर आती हैं एक्टिव, मगर PMLN में क्यों खवातीन उतनी नजर नहीं आती अगर कंपेयर करें? जो शेर बड़े हैं, शेरनियां नहीं है. ये बात बहुत गलत है, इसलिए कि PMLN में जितनी जबरदस्त खवातीन है, मैं नहीं समझती कि शायद किसी उनके पास शायद वही बात कि जब लीडर्स एक कहना चाहिए कि पर्सनल अटैक्स करते हैं और जब एक लेवल से नीचे आके हिट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो बहुत वोकल खवातीन हैं, टीवी पे आके आई एम सॉरी बदतमीजी भी करती हैं, और बहुत अपने साथ भी जो है अपने ऊपर भी वो मैं समझती हूँ कि औरत का जो बेयरिंग होती है, जो डिमीनर होता है, जो उसका अपने आप को कैरी करने का तरीका होता है, उसको खुद एहसास होना चाहिए कि उसने अपने लिए इज्जत अर्न करनी है. तो मैं ये समझती हूँ कि PMLN के पास बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको अभी शायद आपने फोकस नहीं किया. अगर कंपेयर किया जाए तो विद अदर पार्टीज आई थिंक PMLN हैज द मोस्ट डायनेमिक वुमेन, द मोस्ट एजुकेटेड वुमेन. वो जैसे मैं नाम कुछ लूंगी, हमारी जो वुमेन विंग की हेड है सेनेटर नुज़त आमिर, उनको पार्टी ने सेनेटर बनाया है और वो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं. इसी तरह अनुषा रहमान जो हैं वो पिछले 5 साल रिप्रेजेंट कर चुकी हैं PMLN को असेंबली में. तमीना दौलताना हैं, शाइस्ता परवेज़ हैं. हमारे पास माशाल्लाह खवातीन की कमी नहीं है, और इस दफ़ा मुझे ये खुशी है कि जो हमारे रिजर्व लिस्ट पे जिनके नाम आए हैं वो यंग डायनामिक औरतें हैं जिनका पॉलिटिक्स से पहले कोई ताल्लुक नहीं था. एंड उन्होंने मुझे ये बात कही कि हमने अप्लाई किया था PMLN में, कोई प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, लॉयर्स हैं. तो उन्होंने कहा कि हमने PMLN में सिर्फ अप्लाई किया था. हमें बहुत वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम PMLN कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, और वो सिलेक्ट भी हो गई. राइट. तो बहुत यंग डायनामिक औरतें आई हैं, खवातीन आई हैं, लेट 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, करियर ओरिएंटेड खवातीन हैं. तो आई थिंक PMLN में भी बहुत बड़ा चेंज आया है. PMLN पे एक वो लेबल लोगों ने लगा दिया था शायद कि ये मेल ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें शायद खवातीन को उस तरह से नहीं दिया जाता. सबसे पहले तो मेरा आना जो है वो इस बात को, इस नोशन को नेगेट करता है. एंड देन अब आप जो देखेंगे जो हमारी खवातीन आएंगी असेंबली में, बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की भी है जिन्होंने बहुत साल अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं. इसके अलावा हर सेक्टर से हमने खवातीन ली हैं, बहुत यंग हैं, डायनामिक हैं, फोर्सफुल हैं, एनर्जेटिक हैं. एंड आई थिंक वो इंशाल्लाह लॉ मेकर्स बन के मुल्क की तरक्की में ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन देगी. अच्छा, आपके आने के ऊपर फिर थोड़ी सी बात करते हैं. मुझे भी दोबारा हमारा दूंगी लंदन में जब मुलाकात हुई तो आपने कहा कि जब जरूरत पड़ी तो फिर मैं आऊंगी पॉलिटिक्स में, एंड आप ज्यादा आना भी नहीं चाहती थी कैमरा के सामने. If I remember, मैं अब भी नहीं आना चाहती. You try to work behind the scenes. That's right. I know that. मैं जानती हूँ इस बात को. तो क्या वजह है? अब क्या आपको लगा कि अब वक्त का तकाजा था? कुछ लोग जैसे आप पे फिर दोबारा तनकीद जो होती है, मेरा फर्ज है कि आपको बताऊं, वो लोग कहते हैं जी 30 अक्टूबर के जलसे की वजह से आप बाहर आ गई.
کوئی کہتا ہے کہ جی شاید یہی دکھانے کے لیے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کا شاخسانہ ہے. وجہ کیا تھی؟ دیکھیے میں ابھی بھی اگر ڈائناسٹک پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے اس وقت کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. مجھے کسی نیشنل اسمبلی کے حلقے سے مجھے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو خیر ایک بات کا جواب تو میں نے دے دیا, اور جو دوسرے کوئی کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پی ایم ایل این ایک ایسی پارٹی ہے جس کی عوام کے اندر روٹس ہیں, اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ کسی سے نہیں ہے. ہم اپنی پرفارمنس کی بیس پہ الیکشنز میں جا رہے ہیں. میرا جہاں تک تعلق ہے کہ میں اب کیوں آئی ہوں, پہلے کیوں نہیں آئی, میں ابھی بھی ایز اے والنٹیئر پی ایم ایل این کے لیے کام کرتی ہوں, اور وہ میرا حق ہے. میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, بٹ میں کنوکشن کے ساتھ بھی اس پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور میں اس کے پلیٹ فارم سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, اور میں والنٹیئر کرتی ہوں. اس لیے آپ نے مجھے زیادہ کیمراز میں کے آگے یا زیادہ انٹرویوز میں نہیں دیکھا ہوگا. میں سائلنٹ ورکر ہوں پی ایم ایل این کی, اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے میں اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہوں, پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میری انرجیز اور میری کوئی اگر اسکل ہے تو وہ پی ایم ایل این کے لیے کام آ سکتی ہے, تو میں ضرور اس میں آگے بلکہ بڑی پیشنیٹلی حصہ لیتی ہوں. لیکن جہاں تک ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات ہے, جہاں تک وہ ہیریڈیٹری پالیٹکس کی بات ہے, تو آئی تھنک میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہوتا تو میں ضرور اس وقت کنٹیسٹ کر رہی ہوتی, انتخابی سیاست سے دور نہیں ہوتی. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ کس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ عوام کا فیصلہ ہے. یہ لیڈرز کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کو آگے لائیں گے. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس کس کی ہے عوام میں, اور کون اور عوام کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو میں یہ فیصلہ ان پہ چھوڑوں گی, وقت پہ چھوڑوں گی. بٹ میرے کوئی ایسے ایمبیشنز نہیں, کوئی ایسپریشنز نہیں بالکل, کیونکہ میں نے اپنے بچپن سے اقتدار دیکھا ہے. Twice my father's been the chief minister of Punjab. He's been prime minister twice. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ایک اس وقت میں یہ سب کچھ دکھا دیا تھا جب مجھے ان چیزوں کی شاید اپریسیشن بھی نہیں تھی, میری عمر اس وقت کم تھی. تو آئی تھنک آئی ایم اے ویری سیشیٹڈ سول, مجھے کنٹینٹڈ سول, مجھے کوئی اقتدار کی, کوئی اس چیز کی خواہش نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ڈیسپریٹ. رائٹ. ایز اے وومن آپ کی کوئی رول ماڈل ہے, کوئی وومن لیڈر یا اینی وومن جس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہوں؟ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا ایلس ویئر؟ آئی تھنک بہت ساری لوگوں میں بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. رائٹ. اینڈ صرف ویمن کی میں بات نہیں کرتی. میں اب جیسے میں اگر اپنی مدر کی بات کروں تو انہوں نے مطلب فیئرلیسلی ایک ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا جب ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہی واز بیہائنڈ دی بارز, اور میری فیملی کے تمام مرد جو ہیں وہ یا جیلز میں تھے یا ہاؤس اریسٹڈ تھے. تو اس وقت میں وہ باہر آئی اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا. اینڈ ڈیموکریسی کے لیے جو شروعات, جو اسٹرگل انہوں نے کی, آئی تھنک اس جو اب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں یا ثمر دیکھتے ہیں, اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اس کے علاوہ دیکھیے, your mother is your ideal. My mother has got some, she's inimitable, she's got wonderful qualities اور unparalleled. بٹ یس اگر میں باقی خواتین کو بھی دیکھوں, جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹرگل کی. میں ان سے ایک ہی بار ملی تھی جدہ میں, اینڈ دیٹ واز for 3 hours. We sat together. انہوں نے مجھ سے بہت باتیں کی. That was the first and the last time that I met her. جب چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ابھی طے کیا جا رہا تھا, اور وہ آئیں جدہ میں, وہ عمرے کے لیے آئی تھی, تو انہوں نے میرے فادر کو وزٹ کیا. تو ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, بہت ہیں, لیکن ایز اے پرسن, ایز اے وومن, میں ان کو بھی جس طرح سے جو ہیوملٹی اس وقت میں نے ان کے اندر دیکھی, اور مجھے ایک اچھا تاثر انہوں نے میرے میموریز پہ چھوڑا, اور جو مجھے آج بھی یاد آتا ہے کبھی کبھی. ان کا جو لاس ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کا لاس نہیں, آئی تھنک وہ پورے پاکستان کا لاس ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک جتنی بھی خواتین اسٹرگل کر کے ایک جگہ تک پہنچتی ہیں, چاہے وہ آپ ہوں فریحہ یا کوئی اور ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارا جینڈر ہے اس میں پاکستان میں ابھی تک لمیٹیشنز ہیں, ابھی تک ایک سرٹن
लिमिट से पीछे शायद उनकी जगह नहीं होती या उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. तो आई थिंक जितनी भी खवातीन ये स्ट्रगल करके किसी जगह तक पहुंची हैं तो सब तारीफ के लायक हैं, सब तहसीन के लायक हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने घर वालों को यानी कि उनको इस चीज़ पे कायल किया अपनी क्वालिटीज से और अपने आप को मनवाया, बल्कि उन्होंने सोसाइटी में भी अपने लिए एक जगह पैदा की, अपने अपने प्रोफेशंस में भी उन्होंने एक रिस्पेक्ट और एक वो अर्न की. तो आई थिंक जितनी खवातीन हैं जो आगे आती हैं और नॉर्म्स को तोड़ के आती हैं, आई थिंक वो बहुत एफर्ट है उसके पीछे, कई सालों की एफर्ट है. खवातीन का इस मुल्क में तरक्की करना या सक्सेसफुल होना बहुत आसान काम नहीं है. क्या आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है आपकी PMLN के साथ? आपने ये फरिया पूछा कि मैं इस जमात को क्यों फॉलो करती हूँ या क्यों फॉलो करूँ, इसको मेरी क्या आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है. मैं इस जमात को इसलिए भी फॉलो करती हूँ कि ये तहजीब की और इखलाक की दायरे में रह के सियासत करती है. मैं उस लीडर की फॉलोअर हूँ जिसने बुरे से बुरे वक्त में अपने बदतरीन मुखालिफ को इज़्ज़त से बुलाया, और मैं उस जमात से बिलोंग करती हूँ जो सिर्फ बातों में यकीन नहीं रखती, सिर्फ इल्ज़ामात में यकीन नहीं रखती, काम में यकीन रखती है, खिदमत में यकीन रखती है. और ये सिर्फ बातें नहीं है, हमारा पूरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस बात को सपोर्ट करता है. मैं उस जमात की फॉलोअर हूँ जिसने बिलो द बेल्ट कभी हिट नहीं किया किसी को. मैं उस जमात की फॉलोअर हूँ जिसने तहजीब और इखलाकी जो इक़दार हैं उनको उसने हम कहते हैं कि हम इक़दार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की नहीं. इलेक्शंस करवाए हैं PTI ने विद इन देयर पार्टी, और कहा ही जाता है कि कोई पाकिस्तान की और जमात ऐसी नहीं है जिसने इतने ग्राउंड लेवल पे जाके इलेक्शन कराया. मैं ये बात नहीं मानती, क्योंकि मैं PMLN की बात करती हूँ. PMLN में इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये सिर्फ इस चीज़ का मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती. इलेक्शंस होते हैं और होते आए हैं, अब से नहीं, हमेशा से होते आए हैं. और ये तो बड़ी आसान इलेक्शन है कि पिछले 15 साल से आप चीफ हैं और आइंदा 15 साल भी आप चीफ रहेंगे. ये तो बहुत आसान इलेक्शन है. तो और चीज जिस पे जेन्युइनली इलेक्शंस होते आए हैं, होते रहेंगे. और ये रिवायत अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है. डेमोक्रेटिक पार्टी है और ना सिर्फ इलेक्शंस होते हैं बल्कि हर फैसला जो है वो मशावरत से किया जाता है. लेकिन तब्दीली की जब बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी जैसे हम जिस हल्के में जा रहे हैं, अभी मैं उससे तफसीलन भी पूछूंगी आपसे हल्के के बारे में. एक रवायती हल्का है, ये सवाल से कि PMLN की बहुत सपोर्ट है यहाँ पर, और PTI का कहना ये है कि वो रवायती सियासत ही खत्म कर रहे हैं. तो आप मियां नवाज शरीफ खड़े, उनके मुकाबले में उन्होंने एक खातून है, डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो क्या वो तब्दीली की अलामत नहीं है जब एक इस किस्म के लोग अपोज करेंगे जनरल इलेक्शन में? ये इसकी एक नेगेटिव साइड भी है. इसकी नेगेटिव साइड ये है कि अगर वो एक खातून को आगे लाना चाहते थे तो उनको कोई सेफर हल्का देना चाहिए था. उनको कोई अपना स्ट्रांग कैंडिडेट को पुल आउट करके उनको अपनी खातून को जगह देनी चाहिए थी. और आई एम ऑल फॉर वुमेन कमिंग आउट एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस. और मेरे लिए मोहतरम हैं डॉक्टर साहिबा भी. मैं समझती हूँ कि उनको ज़रूर आगे आना चाहिए था, लेकिन उनको उधर लेके आते जहाँ उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर होते. इस हल्के की क्या मसाइल हैं लोगों के, क्योंकि आप इस कैंपेन को हेड करी हैं, मोस्टली यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या मसाइल हैं उनके? ये जैसे हल्के में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा उनका पानी का मसला है, और लोड शेडिंग का जो मसला है ना फरीहा, उसने हर घर में अंधेरा किया. जब मैं गुजरती हूँ तो अंधेरे हुए हुए हैं घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए. और बड़े फ़ख्र से इंशाअल्लाह ताला ये बात कहती हूँ, अगर कोई ऐसी जमात है जो लोड शेडिंग का हल करेगी और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करेगी तो वो PMLN है. अगर फेडरल गवर्नमेंट में आए, अल्लाह ताला ने मौका दिया, अवाम ने मौका दिया, तो ये अवाम देखेगी कि मियाँ शहबाज शरीफ हमारे वाटन पार्क के मिनिस्टर होंगे. और इंशाअल्लाह ताला मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रही, लेकिन जल्द से जल्द हमेशा के लिए इस मुश्किल का, इस प्रॉब्लम का पाकिस्तान से खात्मा होगा. मियां नवाज शरीफ
अपनी मीटिंग में मसरूफ हैं, अपने वर्कर्स की शिकायत सुन रही हैं और उनको बता भी रही हैं कि वो क्या प्लान रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि इस हल्के के साथ खुद से वो इन टच रहें, कनेक्टेड रहें। मगर आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर हम आए थे मरीम नवाज शरीफ का। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय प्रोग्राम? डू लेट मी नो ऑन माय फेसबुक अकाउंट और ऑन माय ट्विटर अकाउंट। मरीम नवाज शरीफ ने आज तक इतना तफसीली इंटरव्यू पहले नहीं दिया। यकीनन इसके फीडबैक का आपसे हमें इंतजार रहेगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।